نحمده ونصلي علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرف الخلائق خلیل الاکرام حضرت خاتم الانبیاء سرور کونین تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ پاک مجھے مسکینوں میں زندہ رکھیے، کہ اللہ پاک مجھے مسکین میں زندہ رکھیے، یعنی مسکینت میں زندہ رکھیے، اور مجھے موت دیجیے مسکینت میں، اور میرا مرنے کے بعد مسکینوں میں میرا مسکینیت پر ہی لوگوں سے میرا حشر ہو آخرت میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مسکین کا مطلب ہے مسکینت کے مرتبہ نام ہے، جیسے معنی ہے کہ اپنے کو کمال درجے سے مٹا دے۔ مسکینت کے اصلی معنی ہے اپنے آپ کو کمال درجے سے مٹا دے، یہ ہے مسکینت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کمال درجے سے مٹا رکھا تھا، تواضع کر رکھی تھی زبردست، جبکہ حضور کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ اشرف الخلائق تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الخلائق تھے، اور جو تھے حبیب اعظم تھے اور خلیل اکرام تھے۔ کیا مرتبہ تھا، ایسے اشرف تھے کہ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی انسانوں میں بشر میں وہ بشر تھے جو کسی کو نہیں ملی، وہ بشریت، یعنی پتھروں میں یاقوت ہوتا ہے نا قیمتی، وہ مثال تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باصورت ظاہر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے بشر باصورت ظاہر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نور سے پیدا ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مومن پیدا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسکین میں زندہ رکھیے، اور مسکینت کے ساتھ مطلب جو ہے مجھے موت آئے اور مسکینوں میں میرا حشر ہو۔ یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اور ہم الماظ اللہ کبر لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں ذرا سی بات پہ۔ اصل تواضع ہے، یعنی تواضع کے ساتھ جو ہے آدمی تمام کمالات کو پہنچتا ہے۔ جو بندہ تواضع کرتا ہے یعنی اپنے کو کمال درجے سے مٹا دیتا ہے، اپنی ہستی کو، وہ کمال کو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مطلب ہے، یعنی مال ہو مال کی طرف نگاہ نہ ہو، اور علم کی طرف نگاہ نہ ہو، توجہ نہ ہو کہ میرے پاس علم ہے، اور نیک ہونا اچھی بات ہے، لیکن اپنے کو نیک سمجھنا، بزرگ سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی نفس کا تزکیہ کرنا فرض ہے، لیکن اپنے آپ کو مزکہ سمجھنا کہ میں بہت نیک ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ توحید کے بھی درجے ہیں، معرفت کے بھی درجے ہیں۔ توحید جس کی کامل ہوگی وہ اس کی بڑھتی جائے گی، جیسے حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ، قید ہو گئی، لیکن قید میں کھانا نہیں کھا رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ حرام تھا، لیکن ایک مرید تھی ان کی خاتون، ان کو روٹی بنا کے بھیجی، اور جب نہیں کھایا تو ملی کہ میرا تو حلال رزق تک کیوں نہیں کھایا، کہ تمہارا تو حلال تھا لیکن ہاتھوں کے کس ذریعے آیا میرے پاس؟ محکمے کے مطلب جو وہاں کے سپاہی تھے وہ تو ہاتھ ناپاک تھے، کیسے کھا لیتا میں؟ ایک دن فرما رہے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار ہوئے خواب میں نے پوچھا اللہ میاں آپ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ یعنی جب کہ ولایت مل چکی تھی پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا قرب حاصل کیسا ہوگا، معرفت حاصل کیسی ہوگی؟ ولایت کے بعد پھر پوچھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کسی کے دل میں ایسے نہیں اترتے، ولایت مطلب یہ معرفت ہر کسی کو ایسے حاصل نہیں ہوتی جس کا دل پراگندہ ہے، حال ہوا ہے، چاروں طرف سے پڑ چکا ہے، افسردی لیے ہوا ہے، چاروں طرف سے پڑ چکا ہے، صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اس کے دل میں اترتا ہوں۔ یہ حضرت ذوالنورین مصری کے رحمۃ اللہ کے قول ہیں۔ یعنی توحید میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور معرفت حاصل کرنے میں بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔ علم سے معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی کیا کہتے ہیں ذوق سے معرفت حاصل ہوتی ہے کہ میں تہجد پڑھ لوں، قرآن پاک کی تلاوت کر لوں، روزے رکھ لوں، پورے دن قرآن پڑھتا رہوں، معرفت حاصل ہو جائے گی؟ نہیں، معرفت حاصل ہوتی ہے مصائب پر صبر کرنے سے، یعنی قلب پر، کہ قلب تمہارا کہاں جا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے مصائب ڈالتے ہیں کہ وہ آپ بیان نہیں کر سکتے کسی سے، جس کو باطنی کیفیت ہوتی ہے نا اس سے وہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے مصائب آتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرکزو فرماتے تھے ایک وقت میں ایک بزرگ کامل اپنے قلب کی طرف توجہ رہتی ہے اس کی، ہر وقت ذکر اذکار اتنا نہیں کرتا، نوافل اتنا نہیں کرتا، ایک وقت پہلے کرتا تھا ذکر اذکار، لیکن بعد میں پھر وہ اپنے قلب کی طرف چلے آتا ہے متوجہ ہو کے، قلب سے کوئی ایسی بات شکوے والی نہ آ جائے قلب پر اللہ کے خلاف،
अल्लाह से खीफा कर ले किसी मसाइब पर, या कल्ब में कोई ऐसी बात आ गई हुब्बे जा हुब्बे माल की, वहीं मार्फत कम हो जाती है, तो अपने कल्ब की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है। उसी से वो उन्हें अल्लाह तबारक तआला दर्जात जो है बुलंद करते हैं और अरफा करते हैं। जैसे तौहीद कामिल के बारे में बता रहा हूँ, जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान कितना कामिल था, लेकिन उनसे बढ़ के ईमान किसका था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। क्यों? जब अल्लाह ताला ने कहा तुम लेकर आओ माल अपने घर में से माल गनीमत के लिए, मतलब तो पता चला सब कुछ लिया है और काम में अल्लाह के छोड़ के आया हूँ, अल्लाह के रसूल को। और वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा मैं आधा लाया हूँ, तो ईमान किसका कामिल हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। उनकी मार्फत कामिल थी, तो मार्फत के भी दर्जे होते हैं, इसलिए तौहीद के भी दर्जे होते हैं। इसलिए मसाइब, जितना मसाइब पे सब्र करेगा मार्फत कामिल होती चली जाएगी, समझ में आई? बहुत कामिल हो जाएगी, फिर समझ लो अल्लाह को ऐसा मामला हो जाएगा उस बंदे का, जैसे एहसान का आखिरी दर्जा है एहसान। ईमान, इस्लाम और एहसान, 3 दर्जे हैं ना, ईमान, इस्लाम, एहसान। एहसान का आखिरी दर्जा ये है कि अल्लाह तुम्हें हर वक्त अल्लाह को देख रहा हो, तुम चारों तरफ तुम्हें अल्लाह नज़र आ रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं तुम्हारे हर आदम में अल्लाह नज़र आ रहा है। ये है ईसान का ऊंचा मामला। और इससे कम है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, समझ में आई? इससे कम दर्जा है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये अगर जिसको हासिल हो जाए बासादत अल्लाह की बासादत से मन जानी वल्ला कि अल्लाह मुझे हर जगह नज़र आ रहा है, तो वो किससे डरेगा? वो किससे नहीं डरेगा, बिल मुकाबिल हो जाएगा, बादशाह के सामने खड़ा हो जाएगा, कोई परवाह नहीं, उसे तो हर वक्त अल्लाह नज़र आ रहा है हर जगह। ये मार्फत के दर्जे हैं, समझ में आई? अल्लाह तबारक ताला इसको हमें ध्यान नशी करें। एक बुजुर्ग बताते हैं, अगर अल्लाह ताला तुम्हें हाथ पे बिठाएं तो शुक्र अदा करो, अल्लाह की सादत है। और अल्लाह ताला तुम्हें गधे के पैरों में रोक दें तो वहाँ सब्र करो, शिकाना करो। कितना बड़ा दर्जा है। माथे पे आपके सर पे ताज रख दें बादशाह का, उस पर किब्र ना करो, गुरूर ना करो, शुक्र बजा लाओ। और तुम्हारे ऊपर सर पर टोकरा रख दें गिलाजत का, वो टपकने लगे तो वहाँ शिकाना करो। ये इस तरह मार्फत कामिल होती है, समझ में आई बात? मार्फत कामिल इस तरह होती है, पढ़ने से जोश से मार्फत कामिल नहीं होती, समझ में आई बात? अल्लाह तबारक ताला तौफीक आर्ज़ानी से नवाजे और हमें अपने तवाज़ो करने की तौफीक आर्ज़ानी से नवाजे कि हम तवाज़ो करें, अपने आप को हद दर्जे से मिटा दें, अपनी जो है जो भी हमारे अंदर इल्म है या पैसा है या हमारे अंदर नेकी है, उसको अगर हम गौर व फिक्र ना करें, बल्कि सोचें कि सब अल्लाह तबारक ताला की फजल है, सआदत है जो मुझे हासिल हुई, उस पर हम निगाह ना डालें किब्र की, और तमाम किसी को हक़ारत की नज़र से ना देखें, तो अपने को अफजल ना समझें, किसी को हक़ारत की नज़र से ना देखें। तमाम उम्मत मुस्लिमों को तौफीक आज़ानी से नवाजे, उस नाकारों को भी और तमाम सामीन को जो सुन रहे हैं इस नाकारा गन दर गन को, समझ भाई? आमीन सुम आमीन, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।